السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ابھی جو میں نے دعا پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ تو مجھے حق کو حق دکھا اور اس پر عمل کرنے والا بنا، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس دعا کی کہ ہم اپنی دعاؤں میں، عربی میں نہیں بھی آتی تو ہم اردو میں اس دعا کو اس طرح مانگ لیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو چلیں ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا 84 آیت تک کا ہم نے کور کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آج ہم کریں گے 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا اب ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، بدل ڈالا۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ مدینہ کے ان نو مسلم لوگوں سے کر رہے ہیں جو قریب کے زمانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کانوں میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر آنے والا ہے جو ان کا ساتھ دیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھی جن کی بنا پر اہل مدینہ جوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے تھے کہ جو لوگ پہلے سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیروکار ہیں، جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر آئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا، بلکہ اس راہ میں وہ پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کے وہ نو مسلم جو نوجوان تھے وہ اپنے ہمسایہ دوستوں یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے سامنے دعوت حق کو رکھتے تھے، لیکن وہ جب دعوت حق کے جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام جو تھے اس سے یہ استدلال کرتے کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے محروم رہ جاتے، منہ موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ رہی ہیں، توقعات نہ رکھو، ورنہ ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر جب واپس آئے گی تو تم دل شکستہ ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کو امید بھی دلائی جا رہی ہے، اور ان کے یہودیوں کی جو کارنامے تھے جو پہلے وہ اپنے دین کے ساتھ کرتے آئے تھے، ان کی بھی پورے طور پہ بےخنی کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی آیات کے ساتھ، جن آیات کو سن کر ان کے اہل ایمان کے دل لرز جاتے تھے، خوف سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، وہ انہی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، آیات کو اور معنی پہنا دیتے تھے، اور ان کو ان الفاظ میں بھی رد و بدل کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق آیات کو موڑ لیتے تھے۔ یہ ان کا قاعدہ رہا تھا۔
اور ان سے یہ توقع رکھنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بالکل فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ایک گروہ کا یہ شیوا رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ یہ گروہ اس سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہیں۔ کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور دوسری آسمانی کتابیں جو انبیاء لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں، اور ان علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی تھیں۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب یہ ایمان لانے والے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے کی بات چیت ہوتی ہے، تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر آسمانی کتابوں میں جو پیش گوئیاں اس نبی کے متعلق موجود ہیں یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ وہ اللہ کے خلاف اللہ کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالم لوگوں کا فساد عقیدے کا حال۔ گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لے گئے ہیں تو آخرت میں بھی ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا۔ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے اچھی طرح واقف تھا، اور ان کے چھپے اور دلوں میں جو چھپے خیالات تھے اور جو وہ اپنے چالیں اور تدبیریں اور حیلہ سازیاں دین کے خلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان سب کے بارے میں پورے طور پہ علم تھا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو ان سب باتوں کی خبر ہے۔ کہ کتنے بڑے دھوکے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے ہم لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، کہ ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اقرار کرتے تھے، اور جب اپنی محفلوں میں اکیلے ہوتے تھے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے دین کے خلاف حجت بازیاں کرتے تھے اور ہلڑ بازیاں کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اللہ باخبر ہے، باریک بین ہے، وہ ان کی ہر چیز کو جانتا تھا۔ تو اللہ ان کو کہہ رہے تھے کہ جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اگلی آیت ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے عوام کا حال تھا کہ علم کتاب سے بالکل کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق جو گھڑی ہوئی باتیں تھیں ان کو دین سمجھ بیٹھے تھے اور انہی جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ اگلی آیت ہے فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا نا، اسی کا ذکر ہے کہ وہ اپنی بے بنیاد باتوں کو اپنا دین سمجھ بیٹھے تھے، دین کا علم بالکل نہیں رکھتے تھے۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے 79 وہ ہے پس ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا
ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور یہ ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ یہ ان کے علماء کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے، ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہش کے مطابق بدل ڈالا، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو، اور اپنے قیاسات اور اپنے خیالی فلسفوں کو، اور اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ گویا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، اور اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا ہے۔ پھر اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر جانے کے ہو گئے، کہ انہوں نے بہت زیادہ جیسے اپنی خواہشات کے مطابق جب دین کو بدل ڈالا تو ہوتا کیا ہے کہ دین اتنا زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے کہ وہ عمل کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ بالکل ایسے ہی ان کے علماء نے کیا تھا اپنے دین کے ساتھ، بائبل میں تحریف کر کے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈھال کے، اس میں رد و بدل کر کے، اچھے احکامات کو اچھے سے سمجھ لینے کے بعد، اللہ کی آیات کو سمجھ لینے کے بعد پھر اس میں تبدیلی کرنے کا گناہ انہوں نے کیا، اور اس میں اب من چاہی اپنے قوانین بنائے، اور جو ان کے امیروں کے لیے قانون اور تھے اور غریبوں کے لیے قانون اور، جس کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہوئیں۔ کہ ایک موقع پہ جیسے ایک شخص تھا، جو ایک عورت تھی جو چوری کے الزام میں مطلب جس پر چوری کا الزام تھا، تو لوگوں نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کیجیے، وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی کیا بتایا کہ پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے جو امیر جب جرم کرتے تھے تو ان کے لیے قوانین اور تھے، اور جب غریب کرتے تھے تو ان کے لیے اور تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی یا چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کہ اللہ کا حکم وہ جس طرح امیروں پہ نافذ کرنا ہے، بالکل اسی طرح غریبوں پہ بھی نافذ کر کے دکھایا اللہ کے رسول نے، کہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے اصول اور ہوں اور کچھ کے لیے اور ہوں، سب کے لیے یکساں تھے۔ اگلی آیت ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ یہ یہودیوں کی عام غلط فہمی کا بیان ہے جس میں ان کے عامی اور عالم سب مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں، بہرحال چونکہ ہم یہودی ہیں لہٰذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور یہودی ہونا اپنے لیے وہ اعزاز کیوں سمجھتے تھے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انبیاء کثرت سے بھیجے تھے، تو وہ اسی کو اپنے لیے آنر سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند روز کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے، پھر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے ان کی اس بات کو واضح کر دیا، آگے بتا دیا بلا من کسب سیئۃً وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کرے گا، اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو برے اعمال کرے گا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا، کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو جو برائیاں لے کے آئے گا اس کو اپنی برائی کا وبال جھیلنا پڑے گا۔ بہت سارے مومن یا مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اپنی گناہوں کے وبال کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں جائیں گے۔ جب ان کا وہاں سے ان کے اعمال کا، ان کی پوری برے اعمال کی ان کو جزا دے دی جائے گی، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو جنت سے نکال لیں گے، جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں انشاءاللہ داخل کر دیں گے۔ جو کلمہ گو مسلمان ہوں گے لیکن ان سے کچھ خطائیں ہوں گی، ان خطاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی بدی کرے گا، جو بھی گناہ کے کام کرے گا اور اپنے اس برائی میں پڑا رہے گا، تو ضرور اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی اور وہ اس میں جائے گا۔ اور لیکن اس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ان کو فائدہ دے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو
اس جہنم سے نکال لے گا۔ لیکن دیکھیں جہنم، ہم تو دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کہاں جہنم کی اتنی شدید ترین آگ کہ جسے 3000 سال جلایا گیا ہو، ایک لمحہ بھی تکلیف کا ہم سے کٹے نہیں کٹتا، تو کہاں ہم جہنم کا عذاب اپنے لیے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کو برداشت کر پائیں گے۔ کہ جیسے ایک ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پتہ کرنے گئے، تو وہ بالکل ایسے جیسے ایک چڑیا کی مانند سوکھا ان کا جسم ہو چکا تھا، بہت زیادہ وہ بیمار تھے اور بہت بری کنڈیشن تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسی دعا تو نہیں مانگی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو جو دینا عذاب ہے مجھے دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں مجھ سے میرا حساب نہ لینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ کیا ہم اس قابل ہیں یا ہم اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب کو سہ پائیں گے؟ وہ تو اتنی شدید ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے عافیت کی کیوں دعا نہ مانگی؟ پھر اللہ کے رسول نے اس کو عافیت کی دعا سکھائی، اور انہوں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی بیماری کو رفع دفع کر دیا اور ان کو صحت تندرستی دی۔ ہم یہاں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنا دنیاوی ذمہ داریاں بھی احسن طریقے سے ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم صحت مند نہ ہوں۔ کہ جیسے چھوٹے ہوتے سنتے تھے نا، تندرستی 1000 نعمت ہے، میں سمجھتی ہوں کہ 1000 بہت چھوٹا فگر ہے۔ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ تندرستی کے ساتھ ہی سارے کام انسان احسن طریقے سے، عبادت بھی اور اپنے گھریلو ذمہ داریاں بھی اور اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی احسن طریقے سے تب ہی ادا کر سکتا ہے جب وہ جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ صحت مند ہو۔ ہم اللہ سے یہاں دعا کرتے ہیں عافیت کا اور اللہ کی رحمت کا کہ اے باری تعالیٰ جب تک زندگی ہے صحت تندرستی والی عطا کر، اور جو ہمارے بزرگ بیمار ہیں یا جو ینگسٹر بیمار ہیں، جو جس بھی تکلیف میں ہے، باری تعالیٰ تو اپنی رحمت کے ساتھ انہیں کلی شفائے کلی عطا فرما اور ان کی ان مصیبت کو دور کر دے۔ اور جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ جہاں جیسی آیات آتی تھیں، اگر جہنم کا ذکر آتا تھا تو اللہ کے رسول جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اگر جنت کا ذکر آتا تھا تو وہاں اللہ کی رحمت کا سوال کرتے تھے، اللہ کی جنت کا سوال کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی سکھایا گیا کہ جب ہم قرآن پڑھیں یا جب ہم دعا مانگیں تو اللہ سے جنت الفردوس، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کا اللہ سے سوال کریں۔ تو ہمیں قرآن ایسے ہی پڑھنا چاہیے کہ جیسی جیسی آیات آئیں، گویا ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسے لگے کہ قرآن ہمارے دل پہ نازل ہو رہا ہے۔ ہم جیسے جیسے اللہ کے احکامات کو سنتے جائیں ویسے ویسے خود پہ لاگو کرتے جائیں۔ اسی طریقے سے ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آج کو اگلی کل پر ٹالتے رہے تو ہم کبھی بھی عمل نہیں کر سکیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ ہم قرآن میں سے جو پڑھیں، جتنا پڑھیں، فوراً اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اگلی آیت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ساتھ عمل صالح کی بھی شرط ہے کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو نیک عمل کریں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوچیں کتنی بڑی کامیابی ہے، جس کو اللہ نے جنت عطا کر دی اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، اور جس پر جہنم لاگو ہو گئی اس کی بدقسمتی کے کیا کہنے۔ اللہ تو ہم سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تو ہم سے ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے ہم جنت کے اہل کاروں میں شامل ہو جائیں۔ اے باری تعالیٰ تو ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرنا، ہم سے آسان حساب لینا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عائشہ کو سکھایا تھا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا۔ اور حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ عائشہ جس آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہوگی ساری نیکیاں بھی اور ساری برائیاں بھی، سارے رجسٹر اللہ کے سامنے کھلے ہوں گے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس کی پردہ پوشی کر دیں اور اس کا معاملہ رفع دفع کر دیں اور اس پر اپنی رحمت کا معاملہ کریں۔ اور لیکن جس کو روک لیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم سے حساب ہوگا، تو وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ مارا گیا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم قرآن میں سے جو پڑھیں، جو سنیں، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں اپنی رضا کے کاموں پہ جما دے۔
برائی کا راستہ ہمارے لیے مشکل بنا دے اور بھلائی کے راستے پر ہمارے لیے چلنا آسان کر دے۔ یہیں پر ہم اپنا لیسن کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔